رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد وله الشكر على ما ألهم وله الثناء من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعطي الحكمة من يشاء ومن يعط الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. معرفت کی معرفت سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 269 جس کے ذیل میں مسلسل گفتگو کا سلسلہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے اور کچھ معروضات آپ کے سامنے بیان کیے اور گفتگو یہاں تک پہنچی کہ علماء احادیث کے ذیل میں معرفت کو دو طرح کی معرفت پر تقسیم کرتے ہیں. ایک معرفت باطنی اور ایک معرفت ظاہری. کا معرفت باطنی وہ ہے کہ جسے پروردگار انسان کے دل میں ڈالتا ہے، جو تعلیم اور تعلم سے نہیں آتی
جیسا کہ روایت میں بتایا گیا کہ لیس العلم بکثرت التعلم، علم زیادہ حاصل کرنے سے نہیں آتا ہے، بل ہوا نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، بلکہ یہ معرفت باطنی تو ایک نور ہے کہ جسے پروردگار جس کے قلب میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ جو اس کے آثار تھے کل آپ کی خدمت میں بیان ہوئے۔ دوسری معرفت معرفت ظاہری ہے، جو تعلیم، تعلم، معلم، مطالعہ، مباحثہ اس کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ دونوں معرفتیں سنخیت کے اعتبار سے الگ الگ ہیں۔ معرفت باطنی معرفت وجودی ہے، یعنی جب انسان باطنی اور حقیقی معرفت کے ذریعے سے کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے تو پھر اس کی تصویر ذہن میں نہیں آتی، بلکہ اس کی حقیقت کو آگے سمجھ لیتا ہے۔ لیکن معرفت ظاہری میں انسان کسی بھی چیز کی تصویر اس کے ذہن میں آ جاتی ہے، لہٰذا معرفت ظاہری میں خطا کا امکان ہے، لیکن معرفت باطنی میں کیونکہ معلوم خود عالم کے پاس حاضر ہوتا ہے، معروف خود عارف کے پاس موجود ہوتا ہے، جب دوئیت ہی نہیں رہے گی تو خطا کہاں سے ہوگی؟ خطا تو وہاں ہوتی ہے جہاں پر بیچ میں کوئی ذریعہ ہو، بیچ میں کوئی واسطہ ہو۔ اب عین ممکن ہے کہ واسطہ آپ کو مقصد تک پہنچا دے یا واسطہ آپ کو مقصد تک نہ پہنچائے۔ عزیزوں، اسی لیے تو مکتب تشیع کا یہ ماننا ہے کہ اگر خدا تک پہنچنے کے لیے آپ کسی ذریعے اور واسطے کا سہارا لے رہے ہیں تو سوائے معصوم کے کسی اور کا مت لیجئے گا، کیونکہ نہیں پتا یہ واسطہ صحیح پہنچائے یا غلط پہنچائے، لیکن جب واسطہ معصوم ہوگا تو بالکل وہیں پہنچائے گا جہاں پہنچانے کا حق ہے۔ تو یہ معرفت باطنی اور معرفت ظاہری۔ اب اسی کے ذیل میں جو کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ مقدمہ ہے ایک مسئلے کو حل کرنے کا۔ یہ روایت 12 ہم نے آپ نے سنی جو حدیث معرفت نفس کے نام سے بہت ہی مشہور ہے۔ گرچہ بعض علماء، اب یہ سند کی جو اس کی گفتگو ہے یہاں چھیڑنے کا وقت نہیں ہے، لیکن یہ جو جملہ ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، عجیب بات ہے۔ جب آپ اہل سنت کی کتابوں میں جا کے دیکھیں گے تو یہ جملہ آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سے منقول ہوتا ہوا نظر آئے گا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اور جب آپ شیعہ کتابوں میں اٹھا کے دیکھیں گے، اور شاید آج تک کسی کے ذہن میں بھی نہیں آیا ہوگا کہ یہ جملہ شاید رسول کی زبان سے بھی جاری ہوا ہے، لیکن جب آپ ہماری کتابوں میں اٹھا کے دیکھیں گے تو یہی جملہ آپ کو عیناً ملے گا کہ قال امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ تو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کیونکہ دونوں ذوات مقدسہ کا منبع ایک ہے، لہٰذا کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشکل وہاں ہوتی ہے جہاں پہ آپس میں فرق نظر آئے، لیکن جہاں پر اتحاد ہے وہاں پر ایک ہی جملہ ہوگا، دونوں سے آپ کو منقول نظر آئے گا۔ تو اصل اس جملے میں کوئی شک نہیں ہے کہ معصوم کی زبان کے اوپر یہ جملہ جاری ہوا ہے، یہاں تک کہ ہمارے علماء نے اس کو اتنی اہمیت دی ہے اس جملے کو کہ علامہ حسن زادہ عملی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس حدیث کو سمجھ جائے، یعنی حدیث من عرف نفسہ فقط عرف ربہ کو اگر کوئی انسان سمجھ جائے، یفہم جمیع المسائل الفلسفیۃ والعرفانیہ، یعنی اب اس جملے کے بعد اسے کسی اور معرفت کی ضرورت نہیں ہے، یعنی تمام معارف کا نچوڑ حضرت نے اس جملے میں بیان کر دیا ہے۔
تب معرفت میں اگر اس حدیث پہ گفتگو نہ کی جائے، اس میں حضرت فرما رہے من عرف نفسہ، جس نے اپنی نفس کی معرفت حاصل کی، عرف ربہ، اس نے پروردگار کی معرفت حاصل کی۔ اب یہیں سے ایک اور مسئلہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ معرفت صعودی ہے یا نزولی ہے۔ اب چند منٹ جو میرے پاس ہیں اسی کے ذیل میں گفتگو کی، اب نہیں پتا کہاں تک بات پہنچے۔ آپ غور فرمائیں، علماء نے اس حدیث کی جب تفسیر شروع کی تو ایک عالم نے آ کے 100 سے زیادہ تفسیریں پیش کر دی۔ آیت اللہ حسن زادہ عملی کا ایک رسالہ ہے شرح حدیث معرفت نفس۔ اب جب اس میں یہ شرح شروع کرتے ہیں، جو ان کے 1000 کلمات 6 جلد میں کتاب چھپی ہے، اس میں ظاہراً کلمہ نمبر 330، تیسری جلد میں 330 نمبر کا کلمہ، اس میں وہ پورا رسالہ موجود ہے۔ اب اگر انسان وہ کتاب لے کے آئے اور صرف اس کی شرح بیان کرنا شروع کرے تو ایک مجلس میں شاید 10 سے زیادہ تھوڑی بیان ہو پائیں گے، اور شاید 10 بھی نہ بیان ہو پائیں، کیونکہ ہر ایک تفسیر خود ایک تفصیل چاہتی ہے۔ تب یہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے۔ اب جتنا امکان ہے وقت کے دامن میں بھی اور بولنے والے کی وسعت علم بھی، دونوں کو نظر میں رکھ کے جتنا ہو پائے گا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ علماء اس کی طرح طرح سے وضاحت کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے معرفت کا متعلق 3 میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے، 2 نہیں۔ مسئلہ اس لیے آگے الجھتا ہے کیونکہ ہم معرفت کے متعلق کو 2 میں آ کے محدود کر دیتے ہیں کہ معرفت یا تو عالی سے سافل کی طرف ہوگی یا سافل سے عالی کی طرف ہوگی، یعنی معرفت یا اوپر سے نیچے کی طرف ہوگی یا معرفت نیچے سے اوپر کی طرف ہوگی۔ لیکن یہاں پر ایک تیسرا احتمال بھی موجود ہے۔ جب تک انسان اس تیسرے احتمال پہ غور نہیں کرتا، مسئلہ اٹکا رہتا ہے کہ حدیث معرفت کو لیا جائے اللہم عرفنی نفسک، یا دوسری روایات کو لیا جائے، آیات کو لیا جائے کہ جہاں پر پروردگار آیات آفاقی کے ذریعے سے مسائل کو شروع کرتا ہے۔ اگر آیات آفاقی کے ذریعے اس طرح سے مسئلے کو شروع کیا جائے، پھر آیات انفسی تک آیا جائے، پھر شہود تک کے آیا جائے، تو مسئلہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ آیات آفاقی یعنی انسان آئے پہچانے اس دنیا میں کیا کیا ہے، جنگل ہے، دریا ہے، پہاڑ ہے، سورج ہے، چاند ہے، آسمان ہے، یہ سب آفاق ہیں۔ ان کو پہچانے اور ان کو پہچاننے کے بعد وہ خدا تک کے پہنچے، اسے کہتے ہیں معرفت آفاقی۔ اب یہی آیت بھی ایک حد تک کے مسئلے کو حل کر رہی ہے۔ دوسری معرفت ہے معرفت انفسی کا۔ معرفت انفسی یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو، اپنی نفس کو پہچانو، پھر خدا کو پہچانو۔ اور تیسری معرفت ہے اعرف اللہ باللہ، اللہ کو اللہ کے ذریعے سے پہچانو۔ تو عزیزو، اگر آپ نے اس آیت پہ غور فرمایا تو آپ نے دیکھا کہ پروردگار نے 2 رتبے بیان نہیں کیے ہیں، 3 رتبے بیان کیے ہیں۔ یعنی معرفت آفاقی اور معرفت پروردگار، خود پروردگار کے ذریعے کے درمیان معرفت انسان اور نفس کو پیش کیا گیا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں 3 مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ اعلیٰ سے ادنا تک ہے، دوسرا مرحلہ ادنا سے اعلیٰ تک ہے، اور تیسرا مرحلہ متوسط سے ہے۔ اور اس مرحلے کو آگے حکماء نے بیان کیا ہے۔ انباس قلس جو شاگرد ہیں جناب داود کے یا جناب سلیمان کے، اب تاریخی اعتبار سے کسی کے بھی شاگرد ہوں، دونوں عظیم ہستیاں ہیں، وہ آگے فرماتے ہیں کہ انسان اگر اوپر سے اپنی معرفت کو شروع کرنا چاہتا ہے تو مشکلات میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ جو خدا کو پہچان لیتا ہے پھر اس کا دل کسی اور چیز میں نہیں لگتا۔ اگر وہ نیچے سے معرفت کو شروع کرتا ہے تو کائنات اتنی پست ہے کہ وہ کبھی اس کو خدا تک پہنچا ہی نہیں سکتی۔ پھر وہ خود رائے حل پیش کرتے ہیں، کہا دیکھو اگر تمہیں صحیح معرفت حاصل کرنا ہے تو وسط سے شروع کرو۔ اب آئیے تلاش کریں یہ وسط میں ہے کون۔
اعلیٰ ذات پروردگار متعال، ادنا یہ دنیا، یہ عالم مادہ. اب ان دونوں کے درمیان وہ کون سی معرفت ہے کہ جو دونوں کے بیچ میں اتصال کا کام کرتی ہے؟ احادیث نے بھی آ کے بتایا، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس نے بھی بتایا. کیا کہا؟ انسان کی معرفت بیچ کی معرفت ہے. چند منٹ میرے ساتھ رہیے گا تاکہ اس کی وضاحت کر دوں. انسان کا کمال کیا ہے؟ آپ دیکھیں قرآن جب انسان کی حقیقت کو آگے بیان کرتا ہے تو دو مقام انسان کے بیان کرتا ہے. ایک مقام دنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنا، یہ انسان جب بلندی کی طرف چلتا ہے، جب کمال کی طرف جاتا ہے تو اتنا اپنے پروردگار سے نزدیک ہو جاتا ہے کہ اس کے اور خدا کے درمیان دو کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ جاتا ہے. یہ کمال انسانی ہے. اسے گرچہ آیت میں ایک ہی ذات کے لیے بیان کیا گیا ہے لیکن راستہ کھلا ہوا ہے، اس راستے کے اوپر ہر انسان چل سکتا ہے. اور پھر پروردگار نے آ کے ایک دوسری انسان کی صفت آگے بیان کی کہ بل ہم ازل. یہ انسان جب پستیوں میں جاتا ہے تو اتنا گر جاتا ہے کہ عالم مادہ بھی اسے دیکھ کے شرم کرتا ہے. اور فرمایا آپ نے کائنات میں انسان کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو طرفینی ہو. طرفینی کا مطلب یعنی اگر کمال پہ آ جائے تو پوری کائنات کو آ کے تعجب میں ڈال دے، اور اگر زوال پہ آ جائے تو اتنی گر جائے کہ مادیات بھی اس سے بلند ہو جائیں. کہا دیکھو یہ تنہا انسان ایک ایسی ذات ہے، اتنی عجیب اور غریب ذات انسان کے علاوہ کسی کی نہیں ہے، لہٰذا پروردگار نے انسان کو وسط میں خلق کیا ہے. کہا اے انسان پوری کائنات مادہ ہو جو بھی ہو وہ تیرے نیچے ہے، لیکن جو عوالم ملکوت ہیں وہ تجھ سے اوپر ہیں، تجھے میں نے اختیار کے ساتھ خلق کیا. اب اختیار دے کر قوانین بھیجے، پیغمبر بھیجا، قرآن بھیجا، ہدایت کے ذریعے بھیجے، علماء کا سلسلہ جاری رہا، تنبیہات رہی، توجہات رہی، سب رہی. صرف اس کا ایک مقصد رہا کہ تو اپنے راستے کو طے کر لے کہ تجھے اوپر کی طرف جانا ہے یا نیچے کی طرف جانا ہے. اب یہ تو طے کر لے. ہم نے سارے ذریعے تیرے سامنے آ کے خلق کر دیے، سارے ذرائع کو خلق کرنے کے بعد تجھے پورا اختیار دے دیا کہ تو ان ذرائع کو انتخاب کر اور اس کے اوپر عمل کر. عزیزوں اگر یہ اختیار انسان نہ ہوتا تو کل نہ جنت کا تصور ہوتا نہ جہنم کا تصور ہوتا. پروردگار نے یہ اختیار دے کر انسان کو دونوں راستوں کی طرف چلنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا. اب آپ بتائیں اگر اس راستے کو شروع کرنا ہے تو کہاں سے شروع ہوگا؟ کہا اس کی شروعات خود اپنے آپ سے ہے. من عرفا نفسہ، اگر اے انسان تو یہ نہ پہچان پایا کہ تو اس عالم امکان میں اس پورے موجودات کے درمیان کہاں پر کھڑا ہے. عزیزوں میں مادی مثال دے کے بات کی وضاحت کروں. فرض کیجئے آپ کی آنکھیں بند کر کے لا کے کہیں پہ چھوڑ دیا گیا اور آپ سے کہا گیا قبلہ آپ کو فلاں جگہ جانا ہے، اور آنکھیں کھول دی گئی آپ کے. سب سے پہلا کام آپ کیا کریں گے؟ کیا سوال کریں گے آپ سب سے پہلے یہ پوچھیں گے بھیا یہ بتاؤ میں ابھی ہوں کہاں. جب تک آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ آپ کہاں ہیں، یا آپ طے ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کو جانا کہاں ہے. جب تک انسان یہ طے نہ کر لے کہ اس نظام ہستی میں اسے کہاں پہ لا کے کھڑا کر کے اس کی آنکھوں کو کھولا گیا ہے، وہ کیسے طے کر سکتا ہے کہ اسے جانا کہاں ہے. کہا دیکھو تم اسی لیے پریشان اور حیران رہتے ہو کیونکہ تم یہی نہیں طے کر پاتے ہو کہ تم ہو کہاں پر. کوئی آتا ہے اتنا زیادہ اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ آواز لگاتا ہے انا ربکم الاعلی، اور کوئی اتنا گر جاتا ہے کہ خود کائنات کی پسترین شے بھی اس سے بھاگنے لگتی. کوئی اتنا علی ہو جاتا ہے. کہا دیکھو انسان عجیب چیز ہے عزیزوں، انسان سے بڑا معجزہ پروردگار نے خلق ہی نہیں کیا ہے.
آپ بتائیں کس کو خلق کرنے کے بعد پروردگار نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین؟ انسان ہی کو تو خلق پروردگار نے یہ نعرہ لگایا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے سب سے بہترین شے کو خلق کیا۔ کیوں؟ کیونکہ تنہا اس شے میں طاقت ہے کہ جب کمال پر آتی ہے تو ملائکہ کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے، جب زوال پہ آتی ہے تو جانوروں کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اب ایک حد تک بات آپ کے سامنے روشن ہو رہی ہے کہ معرفت طول میں ہے، معرفت صعود میں ہے یا نزول میں ہے؟ کا دیکھنا یہ ہے کہ تم کدھر جانا چاہتے ہو، یہ تو تمہیں طے کرنا ہے کہ تم کدھر جانا چاہتے ہو۔ پروردگار نے کہا انسان تو اپنی طرف توجہ کر۔ علماء سورہ مبارک کہف کی معذرت سورہ مبارک حشر کی آیت نمبر 19، اس آیت کا مفہوم قرآن میں 2 جگہ اور آیا ہے، مفہوم یہی ہے، الفاظ الگ ہیں۔ ایک سورہ مبارک توبہ میں آیت نمبر 67 اور سورہ مبارک یاسین میں آیت نمبر 78، یہ 3 آیتیں ہیں۔ ان 3 آیتوں پہ غور فرمائیے۔ پروردگار آ کے آواز دیتا ہے لا تکونو، ایسے مت بنو، لا تکونو کالذین، ایسے مت بنو، یعنی پروردگار روک رہا ہے کہ دیکھو ایسے مت بن جانا۔ پروردگار کیسے نہ بنے؟ لا تکونو کالذین نسوا اللہ، جو لوگ اللہ کو بھول گئے، فانساہم انفسہم، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے۔ یعنی جب انسان پروردگار کو بھولتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ اگر منطقی اعتبار سے من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، اور اس آیت کو آپ دونوں کو جوڑیے تو دونوں ایک ہی بات کہہ رہی ہیں۔ یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے پروردگار کو پہچانا۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ جو اپنے پروردگار کو بھول جائے گا وہ اپنے آپ کو بھول جائے گا۔ تو پروردگار آیت میں اوپر سے نیچے کی طرف بات کر رہا ہے، اہل بیت روایت میں نیچے سے اوپر کی طرف بات کر رہے ہیں۔ کہا دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں خود طے کرنا ہے کہ تمہیں شروعات کہاں سے کرنا ہے، یہ تمہیں خود طے کرنا ہے۔ انسان اس مسئلے کو جب سمجھنے کی چلتا ہے، یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ یہ جو من عرف نفسہ فقد عرف ربہ ہے ایک حد تک روشن ہو۔ ایک دن میں نے اشارہ کیا تھا آپ سے کہ ایک بڑا ٹیڑھا سا مسئلہ ہے، اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پروردگار خلق کیسے کرتا ہے۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، پروردگار جب کسی چیز کی خلقت کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، اور وہ شے ہو جاتی ہے۔ بارہا آپ نے اس آیت کو پڑھا، لیکن کیا غور کیا؟ عزیزوں، جب تک کہ وہ شے موجود نہیں ہے تب تک کیا اس سے کہا جا سکتا ہے کہ ہو جا؟ اگر ہے نہیں تو ہو جا کیسے کہا جا رہا ہے؟ اور اگر ہے تو پھر ہو جا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن، خدا اس سے کہہ رہا ہے ہو جا، اے میرے پروردگار یہ تو ہے، اگر ہے تو ہو جا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو کس سے خطاب کر رہا ہے؟ عام انسان اندھیرے سے خطاب نہیں کرتا، تو پروردگار متعال ہے، ہو جا، ہو گئی۔ آپ دیکھیں کتنی روشن آیت جس کو بارہ ہم لوگ تلاوت کرتے رہتے ہیں، لیکن جب معرفت کے حوالے سے اس آیت پہ غور کیا جاتا ہے تو مسئلہ ٹیڑھا ہے، مسئلہ ٹیڑھا ہے۔ کمن عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے پروردگار کو پہچانا۔ میں اگر آپ سے ایک درخواست کروں، ایک مرتبہ صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد۔ اگر ابھی میں آپ سے ایک درخواست کروں کہ عزیزوں یہ بتائیے، ہم لوگ قم میں بیٹھے ہوئے ہیں،
قم سے یہ مجلس پتہ نہیں کہاں کہاں لوگ دیکھ رہے ہیں، سب اس بات سے واقف ہیں کہ قم کا امتیاز وہ بابرکت قبر ہے جو قم میں موجود ہے۔ اب آپ بتائیے، جیسے ہی میں نے کہا وہ بابرکت قبر ہے، آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اور جیسے ہی متوجہ ہوئے، اس کی تصویر آپ کے ذہن میں آئی یا نہیں آئی؟ یعنی آپ نے اس تصویر کو آ کے خلق کیا، آپ نے اس تصویر کو آ کے اپنے ذہن میں خلق کیا۔ تو یہ بتائیے، وہ تصویر پہلے سے تھی اور آپ اس تصویر کو مخاطب بھی اپنا بنا سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی شے کو اپنا مخاطب بنائیے، کیونکہ پروردگار جب کہہ رہا ہے اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له، یہاں پہ قول کا معنی گفتگو کرنا نہیں ہے، بلکہ قول کا معنی یہاں پہ توجہ پروردگار ہے۔ کہا اے انسان ذرا اپنی نفس کی طرف متوجہ ہو جا، تو ذرا سی توجہ کرتا ہے، اپنے ذہن میں طرح طرح کی چیزیں بنا دیتا ہے، تو جو تیرا خالق ہے اگر وہ توجہ کر لے گا تو پوری کائنات کو خلق کر دے گا۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ من عرف نفسہ کا وہ شے موجود نہیں تھی۔ اب میں آپ سے سوال کروں، غور فرمائیے گا، جس چیز کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا، جس چیز کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا، میں آپ سے کہوں قبلہ ذرا اس چیز کی تصویر بنائیے، کیا بنائیں گے آپ؟ میں آپ سے کہوں قبلہ ذرا اس چیز کی طرف توجہ کریے، آپ کہیں قبلہ مجھے اس کا علم ہی نہیں ہے۔ تو توجہ کرنے کے لیے علم شرط ہے۔ اگر انسان کسی چیز کا عالم نہیں ہے تو اس چیز کی طرف متوجہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جتنا عالم ہوگا اتنی توجہ ہوگی۔ کہا پروردگار متوجہ اپنے علم کی طرف ہوتا ہے، علم کو خلقت کی حیثیت دے دیتا ہے، علم کو لباس وجود پہنا دیتا ہے، کائنات وجود میں آ جاتی ہے۔ کہا تم جب اپنے علم کو لباس وجود دیتے ہو تو ذہنی تصویر بناتے ہو، پروردگار جب اپنے علم کو وجود کا لباس پہناتا ہے تو کبھی علی مرتضیٰ بناتا ہے، کبھی محمد مصطفیٰ بناتا ہے۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اب اسی مرحلے کو آگے بڑھائیے، آپ جب اپنی نفس کی طرف متوجہ ہوں گے تو یہ بتائیے آپ کس علم کی طرف سب سے پہلے متوجہ ہوں گے؟ وہ علم جو آپ سے سب سے زیادہ نزدیک ہو۔ مثال کے طور پر آپ کے 10 عدد دوست ہیں، ان 10 عدد دوستوں میں آپ سب سے پہلے کس کی طرف متوجہ ہوں گے اگر کوئی مشکل آئے گی تو؟ جس سے دوستی سب سے زیادہ ہے، یہ تو سیدھا سیدھا سا قانون ہے نا۔ یعنی جو چیز آپ سے سب سے زیادہ نزدیک ہے آپ کی توجہ بھی اس کی طرف سب سے پہلے ہوگی۔ پروردگار نے کہا یہ تم نے سمجھ لیا نا، اب اگر اسے سمجھ گئے ہو تو اب اعتراض نہ کرنا کہ ہم نے اہل بیت کو سب سے پہلے خلق کیوں کیا، کیونکہ وہ سب سے ہم سے نزدیک تھے۔ جو سب سے نزدیک ہوگا وہ سب سے پہلے وجود میں آئے گا۔ توجہ ہی ادھر جائے گی۔ کیوں؟ اب باقی چیزوں کی طرف توجہ کیسے جائے گی کہ آپ اس کے واسطے سے جائے گی۔ تو آئیے عزیزوں، نہج البلاغہ میں مولا نے اس بات کو کلیئر کر دیا۔ جب معاویہ کو خط لکھا تو کہا اے معاویہ تو علی سے جنگ کرنے آ رہا ہے، تو علی کو کیا پہچانتا ہے؟ علی کی ذات کو اگر سمجھنا ہے تو اس جملے سے سمجھ لے، نحن صنائع ربنا والخلق بعد صنعۃ لنا۔ پروردگار نے سب سے پہلے ذوات مقدسہ کی طرف توجہ کر کے خلق کیا، پھر کائنات کو ان کے واسطے سے آ کے خلق کیا۔ نحن صنائع ربنا والخلق بعد صنعۃ لنا۔ کہا اے انسان تو اپنی نفس کی طرف توجہ کرتا جا، خلقت پروردگار کو پہچانتا چلا جائے گا۔ کہا انسان مسائل میں آگے گرفتار ہو جاتا ہے، نہیں سمجھ پاتا کہ پروردگار یہ کیا کیا تو نے، اور جیسے ہی بحث عقلی ہو جاتی ہے اور زیادہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ کہ پروردگار تو واحد ہے من جمیع الجہات۔ من جمیع الجہات کا سیدھا ترجمہ یہ کہ ہر لحاظ سے تو واحد ہے، ہر لحاظ سے۔ اور یہ کائنات کیا ہے؟ یہ کائنات کثرت ہے اس کے اندر ہر لحاظ سے۔
دیکھیے بہت سیدھا سیدھا سا قانون آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کائنات ایک تھوڑی ہے، ہزاروں چیزیں اس کے اندر. اگر سادے الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم الگ، یہ الگ، یہ الگ، یہ الگ، ہر چیز الگ الگ ہے. لیکن خداوند متعال تو ایسا نہیں ہے. خداوند متعال کے اسماء صرف معنی کے اعتبار سے الگ الگ ہیں، حقیقت تو وہ ایک ہی ہے. تبھی تو ہم کہتے ہیں وحدہ لا شریک لہ، پروردگار ایک ایسا واحد ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اب جب آپ ان دونوں چیزوں کا آپ دیکھیں گے تو بڑی مصیبت ہے. یہ کائنات کیسے مخلوق خدا ہو گئی؟ میں من عرف نفسہ ہی کے اوپر ہوں، ابھی اسی سے آپ کو مثال دوں گا. من عرف نفسہ سے ہی آپ کو مثال دوں گا، دو مثالیں دوں گا. پہلے اس حدیث سے مثال دوں گا، پھر ایک دوسری مثال دوں گا. آپ بتائیے، صرف تنہا میں یہاں مقرر تھوڑی ہوں، آپ مجھ سے اکثریت مقررین کی ہے. اور مقرر کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے ممبر پہ آ کے بولے، کہیں بھی کھڑے ہو کے بولنے لگے. البتہ یہ جانتا ہو کہ بولنے کا مقام ہے، تب اس کو کہتے ہیں خطیب فصیح. اور اگر ایسا ہی بولنا شروع کر دے تو پھر کہتے ہیں متکلم، خطیب بھی نہیں کہتے. تو یہ بتائیے، 1 گھنٹہ بیٹھ کے آپ 2 گھنٹہ تقریر ہو رہی ہے، 3 گھنٹہ تقریر ہو رہی ہے، بہت اچھی بات ہے کہ یہاں مغرب آ جاتی ہے. اس لیے میں معمولاً تاکید کرتا ہوں کہ مجلس کو ایسے رکھیے کہ ادھر سرحد موجود ہو. قبلہ، یا آپ نے اتنی دیر جو باتیں بیان کی، یا آپ نے کتنی دیر اپنے ذہن میں رکھی، خود اپنی نفس کی طرف مراجعہ کریے گا. میری مثال میں جو کہہ رہا ہوں وہ جب تک آپ من عرف نفسہ کی منزل پہ نہیں آئیں گے بات واضح نہیں ہوگی. گفتگو 1 گھنٹے کی ہوتی ہے، لیکن نفس میں وہ ایک حقیقت کے ساتھ موجود ہوتی ہے، الگ الگ نہیں ہوتی. رٹ کے بولنا اور ہے، سمجھ کے بولنا اور ہے. سورہ مبارک کہف میں پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یہ کائنات کلمات رب ہے. کائنات کلمات رب ہے. لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر دریا، لو کان البحر کلماتا، اگر دریا کلمہ بن جائے پروردگار کی مخلوقات کا، تو تم ختم ہو جاؤ گے، پروردگار کے کلمات ختم نہیں ہوں. تو یہ پوری کائنات قرآن کے اعتبار سے پروردگار کے کلمات ہیں. ہم اور آپ جو گفتگو کرتے ہیں تو ہماری زبان سے جو چیز نکلتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے بھی کلمات کہتے ہیں. اب یہ دونوں کلمات کو نظر میں رکھیے گا. من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. کہ انسان یہ بتا، جب تو تکلم کرتا ہے اور تیری زبان سے ہزاروں کلمات نکلتے ہیں، کیا یہ تیری نفس میں ہزاروں کلمات کی صورت میں موجود ہے؟ کہ نہیں، یہ نفس میں ہزاروں کلمات کی صورت میں موجود نہیں ہوتے، بلکہ یہ ایک معنی اور مفہوم کی صورت میں موجود ہوتے ہیں. انسان ایک جملہ سوچ کے آگے ممبر پہ بیٹھتا ہے اور اس کو جب بیان کرنا شروع کرتا ہے تو 1 گھنٹے کی گفتگو ختم ہو جاتی ہے. کہا دیکھا تم نے کس طرح سے وحدت سے کثرت وجود میں آئی. نفس کے اندر یہ علم وحدت کی صورت میں موجود تھا، جب کلمات کا لباس پہنا تو یہ کثرت کی صورت میں موجود ہو گیا. آؤ خدا کو پہچانو، پروردگار کا علم واحد ہے، جب کلمات میں تبدیل ہوتا ہے تو کثیر بنتا چلا جاتا ہے. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. یہ انسان کے نفس کی وحدت. آپ دیکھیں کوئی بھی تقریر کرنا چاہ رہا ہو، قبلہ کی تقریر کا موضوع کیا ہے؟ دیکھیں کتاب کا خلاصہ ہوتا ہے اس کی فہرست. آپ فہرست دے کے پتہ لگا لیتے ہیں کہ کتاب میں کیا کیا لکھا ہوا ہے، اور فہرست کا خلاصہ ہوتا ہے کتاب کا عنوان. کتاب کا عنوان بتا دیتا ہے کہ کتاب کا موضوع کیا ہے، کتاب میں کیا کیا ہوگا. تو عزیزوں، کتاب کی تفصیلات فہرست کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. کتاب کا نام اس کی فہرست کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے.
بس مسئلہ یہ ہوا ہے جب نام کو کھولا ہے تو فہرست بن گئی ہے، جب فہرست کو کھولا ہے تو کتاب بن گئی ہے، جب کتاب کو سمیٹا ہے تو فہرست بن گئی ہے، جب فہرست کو سمیٹا ہے تو عنوان بن گیا ہے۔ کہا پروردگار نے دیکھو جب میں عنوان کو کھولتا ہوں تو اہل بیت بنتے ہیں، جب اہل بیت کو کھولتا ہوں تو کائنات بنتی ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ محمد والے محمد کہا یہ قوس نزول ہے، انا للہ، ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں۔ جب خدا کی طرف سے آؤ گے تو سلسلہ یہی رہے گا، عنوان کھل کے فہرست بنے گا، فہرست کھل کے کتاب بنے گی۔ لیکن جب قوس صعود میں آؤ گے، جب نیچے سے اوپر جاؤ گے، تب بھی سلسلہ یہی رہے گا، کتاب سمیٹ کے فہرست بنے گی، فہرست سمیٹ کے عنوان بنے گی۔ لہٰذا شروعات بھی اہل بیت سے ہوگی، اختتام بھی اہل بیت میں ہوگا۔ زیارت جامعہ نے کہا بکم فتح اللہ و بکم یختم، آپ سے ہی شروعات کی گئی ہے، آپ ہی پر اختتام کیا گیا ہے۔ لہٰذا عرفاء کہتے ہیں اہل بیت انگوٹھی کا نگینہ ہے، اس نگینے سے دائرہ شروع بھی ہوتا ہے، ختم بھی ہوتا ہے۔ اہل بیت کائنات کی انگوٹھی کا نگینہ ہے۔ آپ نگینے کو نکال دیجئے انگوٹھی سے، کتنی اس کی حیثیت ہے، کتنی حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک اور اسی ذیل میں مسئلے پہ غور فرمائیے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ پروردگار یہ جو سلسلہ تو نے خلقت کا شروع کیا، ساری مثالیں خلقت پہ ہیں، یعنی انسان اگر خلقت پروردگار کو سمجھنا چاہ رہا ہے اپنے آپ کو سمجھتا جائے کہ پروردگار یہ جو تو نے خلقت کا سلسلہ شروع کیا، ٹھیک ہے بیچ میں تو نے اہل بیت کو بھی واسطہ بنایا، لیکن کیا ضرورت تھی؟ تو خالق ہے، تو خالق ہے، ڈائریکٹ خلق کر دیتا۔ شیخ ابو علی سینا بڑے محتاط ہیں الفاظ کے استعمال میں۔ کچھ علماء ہیں ہمارے جو الفاظ کے استعمال میں بہت ہی محتاط ہیں۔ مثلا کبھی کبھی آ کے کہہ دیا جاتا ہے خدا پر یہ واجب ہے، الواجب علی اللہ، مثلا خدا پر واجب ہے کہ وہ لطف کرے، خدا پر یہ واجب ہے کہ وہ ہدایت کے ذریعے بھیجے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ نہ کہو خدا پر واجب ہے، کہو خدا سے واجب ہے، الواجب من اللہ۔ زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے دونوں اصطلاحوں میں۔ تو پروردگار کتب علی نفسہ الرحمہ، کچھ چیزیں خداوند متعال نے خود اپنے اوپر مشخص کر لی ہیں، جس میں سے ایک قانون خلقت ہے۔ آئیے قانون خلقت میں، قانون خلقت آپ بخوبی واقف ہیں، ایک بدیہی قانون، روشن قانون ہر ایک کے لیے، کہ کائنات میں جو بھی خلق ہوگا اور جو بھی خلق کرنے والا ہوگا، دونوں کے درمیان سنخیت ہونا چاہیے۔ اب آپ کہیں قبلہ یہ سنخیت کسے کہتے ہیں؟ سنخیت یعنی دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے کھیت میں گیہوں کے دانے بو دیں اور 4 مہینے کے بعد جب آپ فصل کاٹنے جائیں تو وہاں جو ہے وہ چاول کا کھیت لہلا رہا ہو۔ یہ تو بے وقوف انسان اس کی توقع نہیں کرتا ہے۔ عجیب بات ہے، دیکھیے عزیزوں، انسان جب مادی مسائل میں آتا ہے تو کتنا زیادہ اس قانون کا پابند ہوتا ہے، اسی کا تو پابند ہوتا ہے۔ کہیے کسی سے قبلہ کچھ کام شروع کریے، کچھ تجارت شروع کریے، وہ کہتا ہے بھائی ابھی ذرا سا پیسہ جو میرا اصل مال ہے وہ زیادہ نہیں ہے، تو کم سے ہی شروع کر دیجئے، کم سے شروع کریں گے تو فائدہ بھی کم ہوگا، ذرا صبر کر رہا ہوں کہ یہ بڑھ جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں قانون فطری ہے، سب جانتے ہیں اس کو، کہ علت اور معلول، کاز اور ایفیکٹ کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ سنخیت ہوتی ہے۔ عجیب بات ہے، جب دنیاوی مسائل آتے ہیں تو سنخیت سب کی سمجھ میں آ جاتی ہے، جب عمل کے میدان میں آتے ہیں تو سنخیت بھول جاتے ہیں۔ دنیا میں جو دل چاہے کر لو، جنت تو ہماری ہے۔ قبلہ جنت کسی نئی چیز کا نام نہیں ہے، اعمال کے ایفیکٹ کا نام ہے جنت اور جہنم۔ آپ جب اپنے مادی مسائل آتے ہیں تو وہاں بڑی آسانی سے سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں قبلہ یہ کیا ہے تو یہ ہوگا، ایسا کیا ہے تو یہ ہوگا، بہت آسانی سے لوگوں کو اچھا اور برا بنانے میں لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کاز اور ایفیکٹ کا قانون ہے۔ تو جب عملی میدان میں
میں انسان اترتا ہے تو اسے وہاں بھی سمجھنا چاہیے نا کہ جیسا بو رہا ہے ویسا ہی تو کاٹے گا، اس کے علاوہ کہیں اور تھوڑی چلا جائے گا۔ تو یہ رابطہ ہے۔ اب آئیے اس رابطے سے پروردگار کی خلقت کو دیکھیں۔ پروردگار بسیط واحد من جمیع الجہات، ہر اعتبار سے پروردگار ایک ہے، کوئی اس میں کثرت نہیں۔ جب آپ دنیا میں آ کے دیکھیں گے تو آپ کو ہزاروں چیزیں نظر آئیں گی۔ تو دیکھیں میں ایک جملہ استعمال کر رہا ہوں، پریشان نہ ہوئیے گا۔ سیدھی سیدھی عقل آ کے یہ کہتی ہے کہ دنیا کو خدا نے خلق نہیں کیا ہے، کیونکہ اگر دنیا کو خدا نے خلق کیا تو دو میں سے ایک چیز ہوگی، یا خدا خدا نہیں رہے گا یا دنیا دنیا نہیں رہے گی۔ آپ اس میں سے جو قبول کرنا چاہیں قبول کر لیجئے، یا خدا کو خدائی سے ہٹا دیجئے، کیونکہ پروردگار ہو جائے گا کثیر۔ یہ دنیا میں الگ الگ اینگل کی چیزیں جب پائی جا رہی ہیں تو اس کو بنانے والے کاز میں بھی یہی سب پایا جانا چاہیے۔ اگر کاز میں گرمی نہیں ہے تو گرمی کو خلق کیسے کر دے گا؟ اگر کاز میں سردی نہیں ہے تو سردی کو خلق کیسے کر دے گا؟ کائنات میں سردی بھی موجود ہے، گرمی بھی موجود ہے، دونوں اس کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ ٹیڑھا مسئلہ ہے، میں صرف تھوڑا سا آپ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اب سارے علماء اس میں کودتے ہیں، کوئی بھی ایسا موضوع نہیں، متکلم آگے جواب دینے کی کوشش کرتا ہے، فیلسوف آگے جواب دینے کی کوشش کرتا ہے، عارف آگے جواب دینے کی کوشش کرتا ہے، اور اس مسئلے کو آپ کہیں بھی جا کے دیکھیں گے اس کا ایک عنوان مشخص ہے، صدور الکثرت من الوحدت، من عرف نفسہ۔ اس مسئلے کو آگے حل کرتی ہے یہ حدیث۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر یہ قانون عقلی ہے؟ اب بہت سے لوگ بڑے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، میں نے آپ سے ایک دن عرض کیا تھا کہ اگر آپ نے کسی مسئلے کو لکھا ہے تو اگر آپ نے آ کے اس کو مٹا دیا تو اس کا جواب تھوڑی ہو گیا۔ بہت سے عقلاء آگے بڑھ کے مسئلے کو مٹا دیتے ہیں، ارے آپ کیسی بات کر رہے ہیں خدا کے بارے میں، چھوڑیے ہٹائیے، یہ سب بیکار کی باتیں۔ یہ بیکار کی باتیں نہیں، اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے، اور سوائے در اہل بیت کے یہ حل ہو ہی نہیں سکتی۔ بھائی جب آپ کے پاس دو چیزیں مسلم الثبوت ہیں، ایک ہے وہ ذات پروردگار جس کو ہم اور آپ مانے بیٹھے ہیں اس کی صفات کے ساتھ، دوسری یہ ہے کائنات جسے ہم اور آپ احساس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اچھائیاں بھی ہیں اس کے اندر، برائیاں بھی ہیں اس کے اندر، سب متضاد چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ بھائی متضاد چیزوں کا کاز تو ایک نہیں ہو سکتا۔ اگر متضاد چیزوں کا کاز ایک ہو جائے گا تو خود کاز میں تضاد ہو جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ اپنی نفس کو پہچانو۔ خدا نے عجیب انسان کو طاقت دی ہے لیکن انسان غور ہی نہیں کرتا ہے۔ شاید میں آخری مثالوں تک نہ پہنچ پاؤں۔ ہم اور آپ ایک ہی لمحے میں سردی اور گرمی کو سوچتے یا نہیں سوچتے؟ سوچتے یا نہیں سوچتے؟ کیا ہوتا ہے؟ کہ دونوں کو سوچتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ کہ تھوڑا سا اور نزدیک کرتا ہوں مسئلے کو، تھوڑا سا اور نزدیک کرتا ہوں مسئلے کو۔ نفس انسانی جب گرمی کا تصور آ کے کرتی ہے تو گرم نہیں ہوتی، جب سردی کا تصور آ کے کرتی ہے تو سرد نہیں ہوتی، جب بڑی چیز کا تصور کرتی ہے تو بڑی نہیں ہوتی، جب چھوٹی چیز کا تصور کرتی ہے تو چھوٹی نہیں ہوتی۔ کا عجیب بات ہے، یہ نفس متضاد چیزوں کو تصور کر رہی ہے لیکن اپنی حقیقت پر ایک جگہ پہ موجود ہے۔ کہا بس یہی فرق ہے، تم جب متضاد چیزوں کو تصور کرتے ہو تو تضاد تمہارے ذہن تک محدود رہتا ہے، پروردگار جب متضاد چیزوں کو خلق کرتا ہے تو تضاد کائنات میں وجود میں آتا ہے۔ یہ تمہاری نفس اور پروردگار کی خلقت بالکل ایک طرح کی ہے، بس فرق اتنا ہے، بولیے ایک جملہ کہہ کے بات کو ختم کر دیتے ہیں، کہتے ہیں فرق اتنا ہے کہ انسان کی طاقت ذہن تک محدود ہے، پروردگار کی خلقت خارج میں موجود ہے۔ اور اگر انسان آئے اپنے آپ کو خدا سے متصل کر دے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ شخص آیا معصوم کے پاس، کہ ابن رسول اللہ بہت ناداری ہے، فقیری ہے، کچھ نہیں ہے۔ حضرت نے کہا، ہاتھ بڑھایا، کنکر پڑے ہوئے تھے، اٹھائے اس کو دے دیے۔ اس نے لیا، کیا سوچ کے لیا؟ کہ کنکر اور پتھر لیے نا، لیکن وہ بھول گیا تھا
کہ وہ انسان پتھروں کو ہاتھ لگا رہا ہے جس کا ایک ہاتھ خدا کے ہاتھ میں ہے. پتھروں کو لیا، جیسے ہی ہاتھ کو کھولا تو دیکھا ہیرے اور جواہرات موجود ہیں. کہ بس اگر تم اپنے وجود کو خدا کے وجود سے متصل کر دو گے تو پھر خدائی صفات تمہارے اندر بھی اجاگر ہو جائیں گی. اب تمہارا مسئلہ ذہن تک محدود نہیں رہے گا، اب تم کائنات میں تصرف کرنا شروع کر دو گے. لیکن تصرف کائنات میں اس وقت کر پاؤ گے جب اپنے وجود سے باہر نکلو، پروردگار سے جا کے متصل ہو جاؤ. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. کا انسان اپنی نفس کو بیچ میں رکھے، نہ عالی نہ دانی، اپنی نفس کو پہچانے. جتنا اپنی نفس کو پہچان جائے گا خدا کی طرف بڑھتا چلا جائے گا. اب یہاں سے معرفت نیچے سے اوپر کی طرف جا رہی ہے. لیکن جب علم میں ظاہری سے خدا تک پہنچے گا، اب پروردگار اسے ایک علم عطا کرے گا جو علم باطنی ہے. اب علم باطنی کے بعد دوبارہ وہ پلٹے گا. میں نتیجہ لے رہا ہوں اپنی گفتگو کا. یعنی ایک مرتبہ اس کی حرکت اور اس کی سیر اور اس کا سفر عالم دانی سے ہوگا عالم عالی تک. یہ کس علم کے ذریعے سے ہوگا؟ کا علم ظاہری کے ذریعے سے. جتنا پڑھتے جائیے گا اتنا سمجھتے جائیے گا، نیچے سے اوپر کی طرف چلتے چلے جائیے. کا یہ علم ظاہری ہے. لیکن یہ علم ظاہری اگر آپ کو علم باطنی تک پہنچا دے تب ایک بار پھر سے واپس پلٹ کے آئیے گا، دنیا کو دیکھیے گا. اب دنیا کی حقیقت آپ کے سامنے بدل جائے گی. پہلے جو دنیا کو پہچانا تھا وہ دنیا کچھ اور تھی، اب جو دنیا کو دیکھ رہے ہیں وہ دنیا کچھ اور ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلے علم ظاہری سے دنیا کو دیکھ رہا تھا، اب علم باطنی سے دنیا کو دیکھ رہا ہے. جب علم ظاہری سے دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ میں نے اس کو دیکھا، اس سے سمجھا کہ خدا ہے. جب علم باطنی سے دیکھتا ہے تو کہتا ہے میں نے خدا کو دیکھا تو سمجھا یہ ہے. دونوں جملوں میں فرق غور فرمائیے. عام انسان کیا کہتا ہے؟ عام انسان یہی تو کہتا ہے کیونکہ میں نے اس کو دیکھا لہٰذا میں سمجھا اس کا کوئی خالق ہے. پتا چلا کہ یہ علم ابھی علم ظاہری ہے. لیکن جب علم باطنی سے آ کے گفتگو کرتا ہے تو یہی آواز دیتا ہے ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ وبعدہ وفیہ ومعہ. علی نے کائنات کی کسی چیز پر نظر نہیں ڈالی مگر یہ کہ پروردگار کو اس سے پہلے دیکھا، اس کے جلووں کو اس کے بعد میں دیکھا، اس کے ساتھ دیکھا، اس کے اندر دیکھا. درود پڑھیں پر محمد و آل محمد. اسی لیے حدیث معرفت میں اللہم عرفنی نفسک، یہ حدیث علم ظاہری کی طرف اشارہ نہیں کر رہی ہے، یہ حدیث علم باطنی کی طرف اشارہ کر رہی ہے. کہا دیکھو علم باطنی حاصل کرنے کی کوشش کرو. علم ظاہری اصطلاحات ہیں. میں بارہا اس جملے کو آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اپنی معلومات کو لے کے جاتا ہے یا چھوڑ کے جاتا ہے؟ کوئی شخص آیا حجت ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، کہ ابن رسول اللہ یہ بتائیے عالم ذر میں پروردگار نے ہم سے میثاق لیا؟ کہاں لیا؟ کہ جب اس نے میثاق لیا تو ہم نے اس پہ لبیک کہا؟ کہاں کہا؟ قرآن گواہی دے رہا ہے قالوا بلا. کہ ابن رسول اللہ اگر ایسا میثاق تھا تو ہم بھول کیوں گئے؟ ہمیں پتا کیوں نہیں؟ معصوم کے جواب پہ غور فرمائیے. معصوم فرماتے ہیں انسان تجھے نہیں پتا، جب تو اس دنیا سے اس دنیا میں آتا ہے، تو حدیث میں لفظ عالم ہے، جب اس عالم سے تو اس عالم میں آتا ہے تو یہ منتقل ہونا اتنا مشکل ہوتا ہے کہ تو بھول جاتا ہے وہاں تو نے پروردگار کے ساتھ میثاق باندھا ہے. حدیث یہیں تک ہے. اب اس میں ایک قدم آگے بڑھیے عزیزوں. یہ بتائیے دنیا میں آنا زیادہ سخت ہے یا دنیا سے جانا؟ یہ تو سیدھی سی بات ہے.
دنیا میں جانا بے حد سخت ہے دنیا میں آنے کی بنسبت. تو اگر انسان دنیا میں آتا ہے بھول جاتا ہے تو جب دنیا سے جائے گا تو کیا لے کے جائے گا؟ کہا اگر دنیا سے معرفت لے کے جانا چاہ رہے ہو تو سوچو معرفت اگر ظاہری ہوگی تو یہاں چھوڑ کے جاؤ گے، معرفت اگر باطنی ہوگی تمہارے نفس کا حصہ بن چکی ہوگی تو جہاں جہاں نفس جائے گی وہاں وہاں یہ معرفت جائے گی، جہاں جہاں یہ نفس جائے گی وہاں وہاں یہ معرفت جائے گی. عزیزوں اسی لیے اس جملے کو میں بارہا کہتا ہوں کہ اگر ولایت لقلقہ زبانی ہے تو انسان قبر کے باہر چھوڑ کے جاتا ہے، اگر ولایت اس کی نفس کا حصہ بن چکی ہے تب اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے. دعوے ولایت کر دینا آسان ہے لیکن اس کو اپنی روح کا حصہ بنا لینا مشکل ہے. اسی لیے پروردگار نے جہاں جہاں بھی ذکر کیا، میں یہ روایت چند دن پہلے آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، آج دوبارہ تکرار کر رہا ہوں. حضرت نے کیا فرمایا کہ میرا کوئی بھی شیعہ کامیاب نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ وہ میری معرفت حاصل کرے. کاش حضرت نے یہیں تک کہہ دیا ہوتا تو ہم آگے کہتے بھئی حضرت نے معرفت کہا ہے، معرفت چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو. کہا نہیں، معرفتی بن نورانیہ، جب تک کہ میری باطنی معرفت حاصل نہیں کر لیتا، اور جب میری باطنی معرفت حاصل کرتا ہے فکانا مستبصرا بالغا کاملا، تب وہ بابصیر بھی بن جاتا ہے، بالغ بھی ہو جاتا ہے، کامل بھی ہو جاتا ہے. عجیب بات ہے، علی کے نزدیک جس نے اہل بیت کی معرفت نورانی حاصل نہیں کی ہے وہ ابھی بچہ ہے، بالغ بھی نہیں ہوا ہے. مولا یہی تو فرما رہے ہیں تب وہ بالغ ہوتا ہے. بالغ ہونے کا مطلب کیا؟ یعنی بچپنا ختم ہو گیا. ابھی تو تم بچپنے میں زندگی گزار رہے ہو، ابھی صرف الفاظ کے ذریعے سے اہل بیت کو پہچانا ہے. آؤ اہل بیت کے وجود کا ایک جلوہ دیکھو، اہل بیت کے وجود کا ایک جلوہ دیکھو. میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر یہ وحدت و کثرت کے مسئلے کو آگے بڑھائیے گا تو پھر آپ مجبور ہیں یا خدا کو خدا سے ہٹائیے یا دنیا کو دنیا سے ہٹائیے، کیونکہ دونوں میں کچھ سیٹ ہو ہی نہیں پاتا. لیکن ایک ذات ہے جو دونوں کو ملا دے گی. بس آخری بات، ایک ذات ہے جو مسئلے کو بڑے آسانی سے حل کر لے گی. یہ بتائیے اگر ٹھنڈا اور گرم پانی آپس میں ملتا ہے تو جس مقام پہ یہ پانی مل رہا ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے یا گرم؟ ایک طرف سے ٹھنڈا پانی ہے، دوسری طرف سے گرم پانی ہے. یہ مثالوں کا سہارا اس لیے لینا پڑتا ہے تاکہ بات واضح ہو. بھئی جہاں پہ یہ دونوں کا ملاپ ہو رہا ہے وہاں پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ نہ ٹھنڈا کہہ سکتے ہیں، نہ جی نہیں، ٹھنڈا بھی کہہ سکتے ہیں، گرم بھی کہہ سکتے ہیں. عجیب مسئلہ ہوتا ہے یہاں پر. یعنی دونوں حقیقتوں کا اس بات بھی کیا جا سکتا ہے، دونوں حقیقتوں کا انکار بھی کیا جا سکتا ہے. جب ایک بسیط حقیقت اور واحد حقیقت کا رابطہ ایک کثرت سے دینا ہوتا ہے تو اب آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک حلقہ اتصال چاہیے. اور یہ حلقہ اتصال عجیب ہوگا، یہ حلقہ اتصال ایسا ہوگا کہ بعض لوگ جب اسے دیکھیں گے تو اس پر خدائی کا شبہ ہو جائے گا. یہ حلقہ اتصال ایسا ہوگا کہ جب ایک کے دیکھے گا تو اسے بشر کہے گا. قرآن کی آیت آ کے آواز دے گی انا بشر مثلکم یوحا الیہ. دیکھو اہل بیت میں دونوں شانیتیں پائی جاتی ہیں، ربوبیت کی بھی شانیت پائی جاتی ہے، مخلوقات کی بھی شانیت پائی جاتی ہے. فقط کائنات میں تنہا یہ ہستیاں ہیں جو واجب کو ممکن سے ملا سکتی ہیں. جب واجب کی طرف دیکھتی ہیں تو واجب کا شبہ ہو جاتا ہے، جب ممکن کی طرف دیکھتی ہیں تو عام انسان نظر آتی ہیں. درود پڑھیں پر محمد و آل محمد. اس حلقہ وصل کے علاوہ اس مسئلے کو آپ حل ہی نہیں کر سکتے. اب یہ تو اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے، کوئی اس حلقے کا نام کچھ رکھ دیتا ہے، کوئی کچھ رکھ دیتا ہے. لیکن جب ہم زیارت جامعہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس حلقہ وصل کا نام اہل بیت ہے. تبھی اس زیارت میں آگے بار بار کہا گیا ہے بکم تم سے کچھ سما علی الارض الا باذنہ. آپ کی وجہ سے پروردگار نے آسمان کو روک لیا ہے. اب قبورکم فی القبور اسماؤکم فی الاسماء. آپ کی قبریں ہر قبر سے اعلیٰ ہیں، آپ کے نام ہر نام سے اعلیٰ ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ حلقہ وصل ہیں واجب اور ممکن کے درمیان.
واجب اور ممکن کے درمیان آپ حلقے وصل ہیں. اب اس حدیث کو یاد کیجئے جس میں مولا نے فرمایا واللہ ما للہ آیت اکبر منی، خدا کی قسم علی سے بڑی خدا کی نشانی کوئی ہے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نشانیاں اور بھی ہیں، اس میں سے ایک نشانی علی ہیں. حدیث کا یہ معنی نہیں ہے، بلکہ نشانی ہونا منحصر ہے اہل بیت میں. یعنی پروردگار نے اپنے تک پہنچنے کا ان کے علاوہ کوئی اور راستہ بنایا ہی نہیں ہے. آپ کہیں گے اگر دوسرے راستے سے جائیں گے تو چور راستہ ہو جائے گا. قبلہ چور راستہ وہاں ہوتا ہے جہاں راستے کا امکان ہو، یہاں راستے کا امکان ہی نہیں ہے. اس پہ غور فرمائیے گا، ہے ہی نہیں. کیونکہ جب آپ دو نقطوں کو آپس میں جوڑیں گے تو اس میں ایک راستے کے علاوہ کوئی دوسرا آپ کو ملے گا ہی نہیں. جتنا آپ کوشش کر لیجئے کہ میں دو نقطوں کو دوبارہ کسی اور طریقے سے جوڑ دوں. ہاں ایک کام آپ کر سکتے ہیں، جب آپ دو نقطوں کو آپس میں جوڑیں گے تو آپ نے ایک لائن کھینچ دی، یہ دونوں نقطے آپس میں مل گئے نا. اب میں آپ سے کہوں قبلہ ایک نیا راستہ تلاش کریے جو دو ان نقطوں کو ملائے، اور سب سے چھوٹا راستہ ہو لیکن اس شرط کے ساتھ. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اسی راستے پہ آپ دوبارہ لائن کھینچ دیں گے. میں کہوں گا اچھا تیسرا تلاش کیجئے، آپ پھر اسی راستے پہ دوبارہ لائن کھینچ دیں گے. تو ٹھیک ہے آپ 14 لائنیں کھینچ دیجئے، راستہ تو ایک ہی رہے گا. 14 لائنیں آپ کھینچ دیں گے، راستہ کیا رہے گا؟ ایک ہی تو رہے گا. تو جو پہلے کی حقیقت ہوگی وہی دوسرے کی حقیقت ہوگی، وہی آخر کی حقیقت ہوگی. کیونکہ اس کے علاوہ راستہ ممکن ہی نہیں ہے. اسی لیے عزیزوں اہل بیت کو وہ ہستیاں جو خدا اور خدا والوں کی یاد دلائیں سب سے زیادہ پسند ہیں. وہ ہستیاں جو خدا کی یاد دلا دیں یا ایسے انسانوں کی یاد دلا دیں جو خدا والے ہیں. تبھی تو مولا نے کہا تھا کہ اب ایسے کو میدان جنگ میں بھیج رہا ہوں. کس کے لیے کہا مولا نے؟ شبیہ رسول کے لیے کہا. عزاداروں، جب نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے تو تاریخ کہتی ہے جناب بلال مدینہ چھوڑ کے چلے گئے. لیکن بیچ میں قبر رسول کی زیارت کا شوق ہوا تو مدینے واپس آئے. لوگوں میں خبر دوڑ گئی کہ بلال آئے ہیں، اور یہ خبر بنت رسول کے کانوں میں بھی پہنچی. کئی لوگوں نے کہا جناب بلال سے بلال اب آپ آ گئے ہیں تو اذان دے دیجئے. جناب بلال نے منع کر دیا، کہا نہیں، رسول کے بعد میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اذان نہیں دوں گا. لیکن ایک مرتبہ شہزادی نے درخواست کی، بلال ذرا ایک بار اذان دے دو، زہرا کو اس کا بابا یاد آ جائے. تاریخ لکھتی ہے جناب بلال پہنچے، مازنے کے اوپر پہنچنے کے بعد اذان دینا شروع کی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. جناب بلال اذان دے رہے ہیں، گھر مسجد سے ملا ہوا ہے، اذان کی آواز بی بی کے کانوں سے ٹکرا رہی ہے. ہاں عزاداروں، یہ آواز ٹکرا رہی تھی، لیکن جب جناب بلال اس جملے کے اوپر پہنچے، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد خدا کے رسول ہیں، بس جیسے ہی یہ جملہ بی بی کے کانوں میں ٹکرایا بی بی کو غش آ گیا. حسن و حسین دوڑے، بلال بس کرو، اب آگے اذان نہ دو، کیونکہ اب زہرا کو تاب نہیں ہے، زہرا
بے ہوش ہو چکی ہیں. آزاداروں، آپ نے غور فرمایا کہ باپ کی محبت کتنی زیادہ تھی. اذان کی آواز نے بی بی کو غش میں آگے لے گیا. آزاداروں، ذرا بس میں ایک منظر آپ کے سامنے پیش کروں گا. صبح عاشور ہے، حسین کا مؤذن آگے بڑھتا ہے. حسین روک دیتے ہیں. مؤذن رک، آج علی اکبر اذان دیں گے. آزاداروں، ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے اذان دینا شروع کی. مجھے نہیں معلوم اہل حرم میں کیا کوہرام ہوا ہوگا، سیدانیوں نے کیا سوچا ہوگا. ہاں، یہ تو اس وقت پتا چلا جب جناب علی اکبر ودا کے لیے آئے. راوی لکھتا ہے کہ فقط 2 رخصتیں ایسی ہیں کہ جن کا کوئی ثانی نہیں ہے. ایک علی اکبر کا رخصت ہونا، ایک حسین کا رخصت ہونا. جزاکم ربکم خیر الجزا. مختل آگے لکھتا ہے کہ جناب علی اکبر جب پہنچے ہیں، ایک مرتبہ بیویوں نے حلقہ بنا لیا. علی اکبر کو بہنوں نے گھیر لیا. زینب نے آگے جناب علی اکبر کی باہوں میں باہیں ڈال دی. علی اکبر کہاں جا رہے ہو؟ کہا علی اکبر کہاں جا رہے ہو؟ ایک درخواست ہے، جانے سے پہلے پورا کر دو. ہاں کہیے کیا ہے؟ علی اکبر ذرا خیمے کے بیچ میں بیٹھ جاؤ، سیدانیہ طواف کر لے. عجب منظر ہے، علی اکبر کعبہ بنے ہیں، سیدانیہ طواف کر رہی ہے. ایک مرتبہ علی اکبر اٹھے، خدا حافظ. آزاداروں سنیے گا، علامہ شوستری علیہ لکھتے ہیں، شیخ جعفر شوستری لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر 3 وقت حالت احتضار طاری ہو گئی. حسین حالت احتضار میں چلے گئے، یعنی نزدیک تھا کہ حسین کے جسم سے روح پرواز کر جائے. جب تینوں مقام بیان کرے، سنیے، کہا پہلا مقام وہ ہے جب علی اکبر رخصت ہو رہے تھے، جب سیدانیوں نے علی اکبر کو روکا. حسین آگے بڑھے، کہا علی اکبر کو جانے دو، فَإِنَّهُ مَمْسُوسٌ فِي ذَاتِ اللَّهِ. ارے یہ وہ جملہ ہے جسے رسول خدا نے علی مرتضیٰ کے بارے میں کہا تھا. آج حسین علی اکبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ارے میرے اکبر کو جانے دو، میرا اکبر خدا کی ذات میں فانی ہو چکا ہے. یہ پہلی منزل جہاں پہ جناب سکینہ فرماتی ہے، جب میں نے بابا کے چہرے کو دیکھا تو بابا کی آنکھیں حلقے سے باہر نکل چکی تھی، آنکھیں پتھرا چکی تھی. میں یہ سوچ رہی تھی علی اکبر جا رہے ہیں یا حسین کی روح نکل رہی ہے. دوسری منزل جو شیخ علامہ شوستری فرماتے ہیں، شیخ جعفر شوستری کہتے ہیں، پتہ ہے دوسرا وقت جب حسین حالت احتضار میں آئے تو وہ کون سا وقت تھا؟ وہ وقت تھا جب علی اکبر پانی مانگنے کے لیے آئے. اللہ اکبر. ہاتھ جوڑ کے سوال کروں گا، علی اکبر آپ کو تو معلوم ہے خیموں میں پانی نہیں ہے، سکینہ لتش کی آوازیں بلند کر رہی ہے. ارے آپ تو جانتے ہیں حسین کے پاس اگر پانی ہوتا تو پہلے علی اصغر کو سیراب کرتے. ارے جب آپ کو معلوم ہے تو پھر پانی کیوں مانگ رہے ہیں؟ شاید شبیہ رسول جواب دے، ذرا صبر کرو، جواب مل جائے گا. علی اکبر آگے بڑھے، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، اگر ذرا سا پانی کا انتظام ہو جائے. حسین آگے بڑھے، علی اکبر اپنی زبان کو میری زبان میں دے دو. اب سمجھ میں آیا آزادارو، علی اکبر پانی مانگنے نہیں آئے تھے، حسین کی تشنگی بتانے آئے تھے. دنیا
جعفر شمسری فرماتے ہیں جب علی اکبر نے پانی مانگا تو حسین حالت انتظار میں آ گئے. ارے کائنات کی سب سے آسان چیز حسین کا لال مانگے لیکن حسین عطا نہ کر پائے. تیسرا وقت وہ تھا کہ جب آواز آئی یا بتا علیک منی السلام، بابا علی اکبر کا سلام قبول کیجئے. مختل کے جملے ہیں سر مبارک پہ قرض لگا، سر کا خون بہتا ہوا گھوڑے کی آنکھوں میں پہنچا. علی اکبر چاروں طرف سے گھرے ہوئے، گھوڑا فوج اشقیاء کی طرف روانہ ہوا. مختل نے جملہ لکھا فقطعوہ اربا اربا. آؤ علی اکبر کو سلام کرو. علی اکبر کا جسم زندگی میں ٹکڑے ہو گیا. حسین خیمے میں پہنچے، سکینہ نے حسین کی حالت کو دیکھا.